ہر چیز میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ جناب علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، صدیق اکبر کا لقب قریش، صدیق اکبر کا لقب عتیق، صدیق اکبر کا لقب جناب علی صدیق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے اور کپڑے کے کاروبار میں صدیق اکبر اتنے آگے پہنچے کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی جناب علی آنے لگا۔ جناب علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کپڑے کی تجارت کرتے، کتاب کا نام خصائص الکبریٰ، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، اور تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نقل کرتے ہیں، راوی روایت کرنے والے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کی تجارت کے لیے مکہ سے ملک شام آیا تو ملک شام میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں پھر راہب کے پاس خواب کی تعبیر معلوم کرنے گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے خواب راہب کو سنایا تو راہب جو خواب کی تعبیریں جانتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ میں خواب کی تعبیر تب بتاؤں گا جب آپ اپنا سب کچھ مجھے بتائیں گے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، نام کیا ہے، کون سا قبیلہ ہے، پیشہ کیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے راہب سے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق مکہ سے ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ راہب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام، میں نے والد کا نام بتایا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اس کے بعد راہب مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا میرا پیشہ تجارت کا ہے، میں کپڑے کا تاجر ہوں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں تو راہب نے میرا تعلق، میرا نام، میرا قبیلہ سب کچھ جب معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد خوابوں کی تعبیر بتانے والا صدیق اکبر سے کہتا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، قبیلہ قریش میں اللہ رب العزت کا ایک نبی آئے گا، اللہ رب العزت آپ کے قبیلے میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا۔ جب وہ نبی آئے گا ان کے مشیر اعلیٰ آپ ہوں گے اور ان کے بعد خلافت بھی آپ کو ملے گی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ خواب کی تعبیر میں نے کسی کو بتائی نہیں، اپنے دل کے اندر راز بنا کر چھپا دی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کا تاج لے کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کتاب کا نام خصائص الکبریٰ، کتاب کا نام تاریخ دمشق۔ جناب علی صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضور نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد میں حضور کے پاس گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ محمد عربی، آپ اعلان کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے اعلان کیا، اب آپ دلیل اس بات پر دیں کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی بن کر آئے۔ کتاب کا نام خصائص الکبریٰ، کتاب کا نام تاریخ دمشق، ان دونوں کتابوں میں نقل کیا گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں نے حضور سے یہ عرض کی کہ آپ دلیل دیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا کیا وہ دلیل کافی نہیں؟ جو خواب تم نے دیکھا اس خواب کی تعبیر کیا دلیل کے لیے کافی نہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران اور
پریشان ہوا، حضور کے قدمین شریفین میں گر گیا اور حضور پر ایمان لے آیا۔ جب صدیق اکبر میرے جانان پر ایمان لائے تو صدیق اکبر میرے جانان کے محافظ بنے۔ صدیق اکبر نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا رشتہ نبھایا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ احد کا میدان لگا، جنگ احد کا معرکہ ہوا۔ جنگ احد جب مسلمانوں نے لڑ کر جب مسلمان مدینہ شریف کی سرزمین پر آنے لگے تو جناب عالی مالک بن سنان صحابی رسول ہیں، آپ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ مالک بن سنان کی شہزادی چھوٹی بچی ہیں، سب کو معلوم ہے مالک بن سنان جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ مالک بن سنان کی شہزادی دیکھتی ہے کہ جنگ احد سے مسلمان واپس مدینے آ رہے ہیں۔ مالک بن سنان کی شہزادی فاروق اعظم کا دامن پکڑتی ہے، پکڑ کے عرض کرتی ہے چچا جان بتائیں میرے بابا کہاں ہیں؟ سب کو معلوم ہے مالک بن سنان شہید ہو چکے ہیں، مالک بن سنان شہید ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم کی نگاہوں میں فاروق اعظم کی نگاہیں نم ہوئی۔ فاروق اعظم نے مالک بن سنان کی شہزادی سے فرمایا میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے، عثمان سے معلوم کرو تمہارے بابا کہاں ہے۔ حیا کے پیکر عثمان غنی جب آئے تو جناب عالی مالک بن سنان کی شہزادی نے فاروق اعظم کا دامن مبارک پکڑا اور عرض کی چچا جان بتائیں میرے بابا کہاں ہیں؟ عثمان غنی فرمانے لگے بیٹا میرے پیچھے جو ہے وہ صدیق اکبر آ رہے ہیں، صدیق اکبر سے معلوم کرو آپ کے بابا کہاں ہیں۔ صدیق اکبر جب آئے مالک بن سنان کی شہزادی نے صدیق اکبر کا دامن مبارک پکڑا اور صدیق اکبر سے عرض کرنے لگی صدیق اکبر چچا بتائیں میرے بابا مالک بن سنان کہاں ہیں؟ سب کو معلوم ہے بچی کا باپ مالک بن سنان کی شہزادی جو ہے اس کا والد جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب صدیق اکبر سے مالک بن سنان کی شہزادی نے پوچھا چچا بتائیں میرے بابا کہاں ہیں؟ جناب عالی صدیق اکبر نے فرمایا میرے پیچھے تمہارے بابا آ رہے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر کے لب مبارک سے یہ بات نکلی، ادھر ملک الموت مالک بن سنان کی روح مبارک لے کر عالم ارواح کی جانب جا رہا ہے۔ رب نے ملک الموت سے فرمایا ملک الموت جا کدھر رہا ہے؟ اسرائیل عرض کرنے لگا پروردگار تیرے حکم کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں، تیرے قانون کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عالی رب نے فرمایا نہ اسرائیل واپس چلا جاؤ، مالک بن سنان کے جسم میں اس کی روح کو ڈال دے۔ ملک الموت عرض کرنے لگا پروردگار اگر آج مالک بن سنان کے جسم میں مالک بن سنان کی روح ڈال دی، پروردگار اسرائیل تجھ سے عرض کرتا ہے، ملک الموت تجھ سے عرض کرتا ہے کہ مالک بن سنان کی روح مالک بن سنان کے جسم میں ڈال دی، تیرا قانون بدل جائے گا۔ پروردگار تیرا قانون ہے کہ جس کے جسم سے روح نکال دی جائے تو جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا اس کے جسم میں اس کی روح ڈالی نہیں جاتی۔ پروردگار آج اگر ایسا کر دیا تو تیرے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تیرا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ سنو پروردگار نے فرمایا اسرائیل میرا حکم میرا قانون بدلتا ہے بدل جائے لیکن میرے محبوب کا یار جھوٹا نہ ہو، میرے محبوب کے یار کے لب سے جو کلمات نکلے ہیں وہ سچ ثابت کرنے ہیں۔ جناب عالی صدیق اکبر نے میرے حضور سے ایسا وفاداری والا رشتہ نبھایا
کہ جناب عالی صدیق اکبر کے لب سے جو کلمات نکلتے رب ویسا ہی کر ڈالتا۔ یہ مقام جناب عالی جسے ملا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کتاب کا نام مجمع الزوائد، حدیث نمبر 14,296، حدیث نمبر جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں، حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، مجمع الزوائد میں لکھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہر آسمان پہ میں نے اپنا نام لکھا ہوا پایا۔ حضور فرماتے ہیں میرے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام ہر آسمان پر لکھا ہوا تھا۔ اتنا بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صدیق اکبر سے میرے جانان نے فرمایا، ابو بکر یہ انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور اس کے نگ پر میرے پروردگار کا نام لکھوا کر لے آؤ، اس کے نگ پر نقش و نگار والے سے میرے پروردگار کا نام لکھوا دو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کی انگوٹھی لے کر جا رہا ہوں، دل میں خیال آتا ہے ابو بکر جہاں تیرے رب کا نام آتا ہے ساتھ تیرے جانان کا نام آتا ہے۔ ابو بکر نماز میں جہاں تیرے رب کا نام وہاں تیرے یار کونین کے والی کا نام۔ ابو بکر قرآن میں جہاں رب کا نام وہاں تیرے یار کونین کے والی کا نام۔ ابو بکر اذان میں جہاں تیرے رب کا نام وہاں تیرے یار کونین کے والی کا نام۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے انگوٹھی نقش و نگار والے کو دی، میں نے اس سے فرمایا اس انگوٹھی پر میرے رب کا، میرے یار، میرے محسن کونین کے والی کا نام لکھ دے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں انگوٹھی جب نقش و نگار والے سے واپس لی، کیا دیکھتا ہوں انگوٹھی پہ لکھا ہے میرے رب کا نام، کیا دیکھتا ہوں انگوٹھی پہ میرے یار کونین کے والی کا نام لکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں انگوٹھی میں میرے یار کے ساتھ میرا نام لکھا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حیران پریشان، نام لکھوایا رب کا اور اپنے یار کونین کے والی کا تھا، میرا نام کدھر سے آ گیا، حضور کو کیا جواب دوں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں انگوٹھی لے کے حضور کے پاس آیا، حضور کو انگوٹھی پیش کی، حضور نے انگوٹھی دیکھی، مجھ سے فرمایا ابو بکر میں نے تجھ سے اپنے رب کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا، تو نے ساتھ میرا نام کیوں لکھوایا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں صرف اپنے رب کا نام لکھوا کے آؤں، یا رسول اللہ نازان میں جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں آپ کا نام آتا ہے، نماز میں جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں آپ کا نام آتا ہے، یا رسول اللہ کلام خدا میں جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں آپ کا نام آتا ہے۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے لیکن میرے اور میرے رب کے ساتھ اپنا نام کیوں لکھوایا؟ صدیق اکبر کی آنکھ نم ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ اتنے میں کتابوں میں لکھا بیت المعمور کا خطیب، تمام فرشتوں کا سید، تمام نبیوں کا صحابی جناب عالی آسمان سے میرے جانان کے پاس آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس طرح ابو بکر نے آپ کو رب کے نام کے ساتھ آپ کے نام لکھوایا اس طرح میں نے آپ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام لکھوایا۔ میرے جانان نے پوچھا اے جبریل تو نے کیوں میرے نام کے ساتھ میرے رب کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھوایا؟ جبرائیل سنیے گا کیا کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قرآن میں رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یا رسول اللہ بازار میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ مسجد میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ حجرے میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ غار میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ،
قریب یا رسول اللہ مزار میں بھی صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے میں نے صدیق اکبر کا نام آپ کے ساتھ لکھوایا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام احمد بن یعلا اپنی کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، ابن عساکر بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ میرے جانان نے صحابہ میں بیٹھ کر فرمایا، صحابہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ جناب عالی صدیق اکبر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ میرے جانان نے فرمایا، ہاں، جس میں ایک خصلت پائی گئی وہ اس کے لیے جنت کو اس کے لیے رب نے جنت بنائی، جنت کو اس کے لیے مستحق کر دیا، جس میں ایمان کی ایک خصلت پائی گئی۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایمان کی خصلت ایک مجھ میں پائی جاتی ہے؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ایمان کی ایک خصلت تجھ میں نہیں پائی جاتی، 360 خصلتوں کا جو مجموعہ ہے وہ ابو بکر تو ہے۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ جناب عالی کتاب کا نام تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا۔ صدیق اکبر سے کسی نے عرض کی، حضور آپ کو کیا پسند ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا، مجھے جو ہے بینک بیلنس پسند ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، نانا مجھے آہو جلال پسند ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، نانا مجھے پروٹوکول پسند ہے۔ نہیں جناب عالی، جب صدیق اکبر سے عرض کی گئی، صدیق اکبر نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ عرض کی گئی، آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، پہلی یہ کہ میں حضور کا دیدار کرتا رہوں، حضور کی زیارت کرتا رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ دوسری یہ میں حضور کی خدمت کرتا رہوں۔ تیسری یہ کہ میں اپنا مال حضور پر لوٹاتا رہوں۔ جناب عالی پھر جا کے صدیق اکبر کو مقام ملا، پھر جا کے جناب عالی صدیق اکبر کو مرتبہ ملا۔ کتاب کا نام الریاض النادرہ، اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی تشریف فرما تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میرے جانان نے صدیق اکبر سے میرے جانان ملنے کے بعد میرے جانان نے مولا علی سے فرمایا، ابو الحسن تمہیں معلوم ہے صدیق کا مقام کیا ہے؟ حیدر کرار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ بتائیں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ میرے جانان نے فرمایا، ابو الحسن مولا علی حیدر کرار ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں ایسا ہے جیسا میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، ایسا صدیق اکبر کا مقام میری بارگاہ میں ہے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ کتاب کا نام سوائق المحرقہ، اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ جناب عالی صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اتنا مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہ دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ اس کتاب میں لکھا گیا، صدیق اکبر نے جب یہ سنا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہوئی۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی صدیق اکبر کا ہے۔ ہم صرف دعوے کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر نے دعوے نہیں کیے۔ صدیق اکبر نے دعویٰ کیا
تو دلیل دے کے بتائی، عشق کرو تو ایسا کرو، محبت کرو تو ایسی کرو، ورنہ پھر صرف دعوے نہ کرو۔ جناب عالی کتاب کا نام صواعق المحرقہ، اس کتاب میں جناب عالی ابن عمر کے قول کو نقل کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وصال کی، آپ کے انتقال کی، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی جو وجہ بنی وہ کونین کے والی کی یاد تھی۔ آپ کونین کے والی کے وصال کے بعد کونین کے والی کو اتنا یاد کیا کرتے کہ آپ کا جسم مبارک صدیق اکبر کا کمزور ہو گیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں یہی سبب کونین کے والی کا یاد کا سبب صدیق اکبر کے وصال کا سبب بنی۔ صدیق اکبر اتنا حضور کو یاد کیا کرتے۔ جناب عالی کتاب کا نام مواہد اللدنیہ، اس کتاب میں لکھا گیا صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ حضور کا ظاہری وصال ہوا، صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسا میرا مکان مجھ پر کسی نے تنگ کر دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ میرے یار حضور کا وصال ہوا، صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے دنیا مجھ پر کسی نے تنگ کر دی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ حضور کا ظاہری وصال ہوا، ایسا لگا جیسے یہ دل لرز گیا ہے، اس دل پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ حضور کا ظاہری وصال ہوا تو میں نے پروردگار سے عرض کی کہ پروردگار تو حضور سے پہلے مجھے اٹھا لیتا، میں کسی دو پہاڑوں کے درمیان کسی چٹان میں دفن ہوا ہوتا، مجھے اس واقعے کا پتہ نہ چلتا۔ جناب عالی ایسا عشق صدیق اکبر نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ کتاب کا نام شواہد النبوہ، شواہد النبوہ میں صدیق اکبر کے قول کو نقل کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد حضور میرے خواب میں آئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور کو جب اپنے خواب میں دیکھا، حضور نے دو چادریں زیب تن کی ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں دونوں چادریں جو حضور نے اپنے جسم اطہر پر اوڑھی ہوئی ہیں وہ سفید رنگ کی ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں خواب میں میں ان دونوں چادروں کو آپس میں ملاتا ہوں حضور کی تو وہ چادریں رنگ تبدیل کرتی ہیں، ان چادروں کا رنگ سبز ہرا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر میں خواب میں حضور سے ہاتھ ملاتا ہوں، حضور کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتا ہوں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور خواب میں ہی میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کو آج قرار آ گیا، میرے دل کو آج چین آ گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے پھر خواب میں مجھ سے فرمایا ابو بکر کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ ابو بکر کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ مجھے تمہارا دیدار ہو جائے؟ ابو بکر میں تمہارے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں خواب میں اس انداز سے رویا کہ میری آواز باہر آنے لگی۔ میرے بچوں نے مجھے بتایا بابا آپ نیند میں رو رہے تھے۔ صدیق اکبر نے ایسا عشق میرے جانان سے کیا، جب ایسا عشق کیا تو صدیق اکبر کو مقام میں کیا ملا؟ صدیق اکبر کی جناب عالی پھر قدر و منزلت کیسے بڑھی آئیں معلوم کر کے آتے ہیں۔ کتاب کا نام لسان المزاج، اس کتاب میں میرے حضور کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کا میدان ہوگا، سر عدالت رب کی لگی ہوگی۔ پھر جناب عالی میرے جانان نے معاذ بن جبل فرماتے ہیں فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ممبر لگایا جائے گا۔ میرے جانان نے فرمایا روز محشر سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ میرے جانان نے فرمایا کہ میرے ممبر کے درمیان میرے ممبر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ممبر لگایا جائے گا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ
میرے ممبر اور ابراہیم علیہ السلام کے ممبر کے درمیان جو ہے ایک کرسی لگائی جائے گی، اور اس کرسی پر منادی ندا دے گا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر اس کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو۔ میرے جانام نے فرمایا، منادی ندا دے گا، واہ ابو بکر تو نے کیا مقام پایا، آج رب نے تجھے اپنے حبیب اور اپنے خلیل کے درمیان بٹھایا، واہ ابو بکر تو نے کیا مقام پایا۔ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، جنتی 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 حق چار یار یا علی یا غوث اعظم۔ جناب عالی کتاب کا نام مسند امام احمد، اس کتاب میں حدیث نمبر 45 ہے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عالی کتاب میں حدیث نمبر 45 ہے، صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا، صدیق اکبر نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ جناب عالی صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا آج دن پیر کا دن ہے۔ صدیق اکبر نے جناب عالی اعلان کیا، لوگوں آج پیر کا دن ہے، دعا کرو میرا وصال اسی دن ہو جس دن میرے یار کا وصال ہوا۔ صدیق اکبر نے عشق کے دریا میں ہوتا سن ہو کر صدیق اکبر نے جناب عالی فرمایا کہ لوگوں اگر آج میرا وصال ہو جائے تو لوگوں مجھے پیر ہی کے دن دفنانا، کیونکہ پیر ہی کے دن میرے یار کا وصال ہوا۔ میں چاہتا ہوں میرا وصال بھی میں جب اس دنیا سے جاؤں وہ دن بھی پیر ہی کا دن ہو۔ جناب عالی کتاب کا نام خصائص الکبریٰ، خصائص الکبریٰ میں نقل کرنے والے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا، صدیق اکبر نے نصیحتیں کرنا شروع کی، صدیق اکبر نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی مشکل کشا کو بلوایا، مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر حیدر کرار داماد رسول حسنین کریمین کے بابا سے جناب علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی آج اگر میرا وصال ہو جاتا ہے تو مجھے تو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا مجھے اپنی ہاتھوں سے دفنانا، جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو دفنایا۔ جناب عالی جب صدیق اکبر کا وصال ہوا 22 جمادی الآخر 22 جمادی الثانی کا دن تھا، جناب عالی مغرب اور عشاء کے درمیانی جناب عالی وقت تھا، آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو جناب عالی غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد جناب عالی صدیق اکبر نے مولا علی سے فرمایا تھا کہ میرے جنازہ مبارک کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جانا، اور حضور کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ غلام آیا ہے۔ علی اگر حضور کے نام سے اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے پیروں میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان لے جانا۔ جناب علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ مبارک کو تیار کر کر جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور کے روضہ اکبر کے پاس لایا گیا، اپنے سے نہیں کہہ رہا، حوالہ دیتا ہوں کتاب کا نام جناب عالی تفسیر کبیر بیروت والوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 435۔ جب صدیق اکبر کے جسم مبارک کو لا کر حضور کی خدمت میں رکھا گیا، حضور کے روضہ اکبر کے پاس رکھا گیا، جناب عالی صحابہ نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے یار کو آپ کے پاس لایا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے خادم کو آپ کے پاس لایا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے غلام کو آپ کے پاس لایا گیا ہے۔ جناب
کیا. آج صدیق اکبر کا مقام معلوم کر کے آج کتاب کا نام تفسیر قرطبی، کتاب کا نام تفسیر در منصور، ان دونوں کتابوں میں لکھا گیا کہ حضور کے حیات ظاہری میں، حیات طیبہ میں، یہاں جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی یونیورسٹی تھی، جناب عالی جب یہودیوں کی یونیورسٹی تھی، یہودی ادھر تعلیم دیتے تھے. صدیق اکبر جو ہے یہودیوں کی یونیورسٹی گئے، یہودی عالم سے صدیق اکبر نے فرمایا یہودی اپنا دین چھوڑ دے، حضور آئے ہیں، حضور پر ایمان لے آ. اب تو حضور آ گئے ہیں، حضور وہ ہیں جن کی تاریخ تمہارے کلام تو رات میں رب باری تعالیٰ نے لکھی. یہودی کہنے لگا ابو بکر بات تو ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے کلام میں جو تمہارا کلام رب باری تعالیٰ نے تمہارے آقا مولا پر اتارا، ابو بکر اس میں رب فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار نہ کرو، کوئی اگر سود کا کاروبار کرے تو وہ لین دین چھوڑ کے رب سے معافی مانگ لے، رب معاف کر دے گا. ابو بکر رب یہی فرماتا ہے نا تمہارا رب. ابو بکر خوش ہوئے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ رب ہمارے کلام میں فرماتا ہے. جناب عالی صدیق اکبر جب خوش ہوئے تو یہودی دوبارہ کہنے لگا تفسیر در منصور میں، تفسیر در منصور تفسیر قرطبی میں ہے. صدیق اکبر سے یہودی کہنے لگا دوسری جگہ تمہارا پروردگار قرآن میں ہی تمہارے کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، جب تم مجھے قرض حسنہ دو گے تو میں دگنا کر کے تمہیں دوں گا. صدیق اکبر تمہارے کلام میں رب باری تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام میں طلاق ہے، ایک جگہ پر فرماتا ہے سود خور سودی کاروبار سے منع کرتا ہے، اور دوسری جگہ پر فرماتا ہے مجھے دو تمہارا رب نعوذ باللہ خود سود کا کاروبار کرتا ہے. صدیق اکبر سے یہودی نے یہ کہا، یہودی کہنے لگا ابو بکر تمہارا پروردگار تمہارے کلام میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے. ابو بکر تمہارا رب کہتا ہے بے نیاز ہے. ابو بکر تمہارا رب بے نیاز نہیں، ہم بے نیاز ہے. تمہارا رب نیاز مند ہے. ابو بکر تمہارا رب فقیر ہے، ہم غنی ہے. ابو بکر تمہارا رب محتاج ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں. تفسیر در منصور میں ہے جب صدیق اکبر کے سامنے یہ بات یہودی نے کی، صدیق اکبر نے رب کے تھپڑ مارا. تھپڑ مارنے کے بعد صدیق اکبر یہودیوں کی یونیورسٹی سے نکلنے لگے. جناب عالی کوئی ایسا نہ تھا کہ صدیق اکبر پر ہاتھ ڈال سکے، کوئی ایسا نہ تھا کہ جناب عالی کو صدیق اکبر کو روک سکے. یہودی حضور کے پاس آئے، حضور کو سارا معاملہ بتایا. میرے جانان نے صدیق اکبر کو بلایا، میرے جانان نے فرمایا ابو بکر یہودی کو تھپڑ کیوں مارا؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے رب کی گستاخی کرتا ہے، میرے رب کو فقیر بولتا ہے، میرے رب کو نیاز مند بولتا ہے، میرے رب کو سود خور بولتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے مارا. میرے جانان نے فرمایا تفسیر در منصور میں ہے کہ یہودی یہ تو ابو بکر تھا جو تجھے تھپڑ مارا، اس کی جگہ اگر عمر ہوتا تو تیری گردن چھڑا کر دیتا. جناب عالی یہودی کہنے لگا نہ یا رسول اللہ محمد عربی ابو بکر ہم پر الزام لگا رہا ہے. ابو بکر سے کہو اگر ایسا ہے تو گواہ لاؤ کس کے سامنے یہ معاملہ ہوا. ہم نے ایسی بات کہی تو گواہی دو، ایویڈنس دو، ثبوت دو، گواہ لاؤ. جناب عالی اتنے میں تفسیر در منصور تفسیر قرطبی میں جناب عالی لکھا گیا رب نے فرمایا کہاں ہے بیت المعمور کا خطیب، کہاں ہے سدرۃ المنتہا تک جس کی رضائی ہے. جناب عالی جبریل رب کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے رب فرما حکم کر، آ گیا وہ حکم دے. رب فرماتا ہے اچھا میرے محبوب کی بارگاہ میں. جبریل عرض کرتا ہے پروردگار کیا کرتے جاؤ؟ پروردگار فرماتا ہے میرے جانان پر وہی لے کر جاؤ. جبریل وہی لے کر میرے جانان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آتا ہے. 14 پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 181 لے کر جبریل میرے جانان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ. رب فرماتا ہے اللہ نے سن لی یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں، اللہ کو اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، رب فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں. یا رسول اللہ میں جبریل رب فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہودیوں نے ایسا کیا ہے. جناب
जनाब आली जिसकी गवाही देने के लिए जिब्रील को भेजे, उस सिद्दीक अकबर का मकाम क्या होगा, उस सिद्दीक अकबर की कब्र मंजिलत क्या होगी, उस सिद्दीक अकबर का जनाब आली मकाम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें कहा आपको सिद्दीक अकबर से मोहब्बत अकीदा इश्क रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जनाब आली एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। जनाब आली हम शुक्रगुजार हैं तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम मशहूर हैं जनाब आली पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, हम मशहूर हैं शहजाद बट साहब के जो मेरे बाबा के साथ आज तक शाना बशाना खड़े हैं। जनाब आली बाहर लड़के खड़े होंगे, आप अपना अपना नंबर उन्हें देते जाएं। कल को अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो तो हम आगे से तैयार खड़े रहें। जनाब आली मेरे बाबा ने कभी आपसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। मेरे बाबा ने जनाब आली गवाह ले आए, आप सबके सामने कहता हो, मेरे बाबा ने कभी मस्जिद के नाम पर किसी से चंदा नहीं मांगा। मेरे बाबा ने इस मस्जिद के नाम पर किसी से पैसा क्या रुपया तक इस मस्जिद के नाम पर नहीं मांगा। उल्टा मेरे बाबा कहना तो नहीं चाहिए इस मस्जिद पर लगाते हैं। जनाब आली मेरे बाबा ने कभी इस मस्जिद के लिए किसी से चंदा नहीं मांगा। हाँ आज मांग रहे हैं लेकिन सिर्फ ये मांग रहे हैं कि अल्लाह ना करे कल इस मस्जिद के साथ कुछ हो तो आपके ताउन दरकार है, क्या आप ताउन करोगे? जनाब आली कुछ नहीं मेरे बाबा ने मांगा, अगर किसी से मांगा है वो खड़ा हो, जनाब आली दुगना देकर लौटाएंगे। मेरे बाबा ने कभी भी इस मस्जिद के नाम पे किसी से नहीं मांगा। मिंबर रसूल पे बैठ कर कहता हूँ, बात तो करने वाली नहीं है लेकिन आज करता हूँ, अगर किसी ने मेरे बाबा से इस मस्जिद के नाम पर लिया हो तो वो आज खड़ा हो, दुगना देकर इस मिंबर रसूल से उतरूंगा। जनाब आली कभी नहीं मांगा लेकिन आज सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई इस मस्जिद पर आता है, इस मस्जिद के लिए नापाक ख्वाहिशात, नापाक साजिशें अपने दिल में रखता